السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے کہ انڈو پاک میں اسلام کے جگر میں انگریزوں کے 3 کھنجر۔ اصل میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے انڈیا میں جو تقریباً 1100 سال تک حکومت کی۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے 712 آفٹر ہجری میں سندھ فتح کی۔ اس کے بعد سلیب ڈائنیسٹی آئی، خلجی ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی اور لودھی پھر مغل ڈائنیسٹی، وہ 1857 آفٹر ہجرہ تک موجود رہے۔ 1100 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن پھر 1857 میں انگریز جو ہے واپار کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں سے حکومت لے رہے ہیں، اور مسلمانوں سے حکومت لینے کے لیے ان کو یاد تھا کہ عثمان ایمپائر جو تھی وہ پورے دنیا پہ تقریباً چھائی ہوئی تھی، اور یورپ سے لے کے ایشیا، افریقہ سارا عثمان ایمپائر میں تھا، اور ان کو ہٹانے کے لیے ان کے ساتھ سازشیں کرنے کا ان کو تجربہ ہو گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ہندوستان میں آ کے سب سے پہلے جب ہندوستان میں آ رہے تھے تو ولیم گلیڈسٹون جو پرائم منسٹر 4 دفعہ پرائم منسٹر بنا تھا انگلینڈ کا، اس نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور اسمبلی میں، ہاؤس آف کامنس میں کہنے لگا ایز لانگ ایز دیر از دس بک، یعنی کہنے لگا کہ جب تک یہ قرآن ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ میں there will be no peace in the world، بلکہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہندوستان میں امن سے آپ قبضہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے قرآن کو چھینو۔ یہ پہلا کھنجر ہے جس کی میں آگے آپ کو بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جب عثمان امپائر کے خلاف ان کی جنگیں چل رہی تھیں تو اس ٹائم بھی منسٹر آف دا کالونیز آف برٹن، اس نے پھر قرآن اٹھایا تھا اسمبلی میں۔ اس زمانے میں کہا تھا ایز لانگ ایز مسلم ہولڈ دس قرآن ان دیئر ہینڈس وی کی ناٹ رول اوور دیم، جب تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قرآن ہوگا ہم ان پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا منسٹر آف کالونیز تھا۔ اور وی شوڈ ریموو دا قرآن فرام دیئر ہینڈس اور ایلینیٹ مسلم فرام دا قرآن، کہ ہمیں قرآن کو مسلمانوں سے اجنبی کرنا ہے، کہ ہوں چومیں چاٹیں سر پہ رکھیں، لیکن ان کو اجنبی لگے، کہ نہ ان کو پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے، نہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس حالت میں اس کے لیے جناب مفتی ظفر ولی کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، تقریر کی، جس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے در پہ تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی، اور ہر حکمران کو ایک خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ان کے اسمبلی کے کلپ بھی بتائے۔ تو انگریز کو ان کی ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفی سے لی ہے، سارے بادشاہ جو ہندوستان میں حکومت کر چکے وہ سارے احناف تھے، تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائیں اور اس میں پارٹی بازی بن جائے، تفرقہ ہو جائے۔ تو اس نے انگریزوں نے پوچھا کہ کیسے کریں، تو ان کو سارے چمچے مل گئے، پیسوں پہ تو لوگ جو ہے نا اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو کہا گیا ان کو جو ایڈوائز کی گئی تھی ان میں مذہبی اختلاف پیدا کرو، کہ یہ جو ہے کئی باتوں پہ مذہبی اختلاف پیدا کرو۔ تو اس لیے بنارس سے شمس دین عظیم آبادی اور ان کے اطباق خریدے گئے، اور ان موضوعات پر رسائل جرائد لکھنا شروع کیے، کہ جو آمین کہے ان کے خلاف کتابیں لکھیں، اور جو فاتحہ نہیں پڑھتے اس پہ کی۔ لیکن جو پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد غیر مقلد تھا، اور انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ بریلوی دیوبندی کا کوئی تصور نہیں تھا، مفتی ظفر ولی خان۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا پہلا کھنجر، انہوں نے اپنے لوگوں سے پیسے دے کے کہلوانا شروع کیا کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو، اور دوسرا کہ قرآن کو پڑھنے میں اگر زیر زبر کی غلطی کرو گے تو کافر یعنی گناہگار ہو جاؤ گے۔ یہ 2 چیزیں آج تک چل رہی ہیں۔ پہلے تو کیونکہ قرآن کو تو مسلمانوں سے اجنبی کرنا تھا، اب اجنبی عربی میں تو ہمیں عربی آتی نہیں ہے، عرب تو عربی میں پڑھیں گے،
ہمیں تو اس کو ترجمہ ہی پڑھنا ہوگا نا، تو اجنبی کرنے کا ہے کہ ترجمے سے نہ پڑھو۔ اب آ جاؤ اس پہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا ہے کہ اگر فضائل اعمال کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ علماء کرام کی تصنیف شدہ ہے، بھائی فضائل اعمال میں بھی قرآن ہے، حدیثیں ہیں علماء کے، تو وہ بچوں سے بھی پڑھاتے ہیں، پھر علماء کرام کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن کا ترجمہ کیوں نہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ قرآن عالم سے پڑھو، ہاں اگر عربی میں پڑھیں گے تو عالم سے پڑھیں گے، لیکن جب عالم کا کیا ہوا ترجمہ پڑھیں گے پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں زیر زبر غلطی کرو گے تو کافر گناہ گار ہو جاؤ گے، بات صحیح ہے، لیکن زیر زبر کی غلطی جو جان بوجھ کر کرے گا تاکہ اس کی معنی میں تبدیلی واقع کرے، تاکہ معنی تبدیل کر کے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرے، تو یہ گناہ گار ہے اور بالکل گناہ ہوگا۔ غیر عرب مسلمانوں کا تعلق تو قرآن کے ترجمے سے ہے، ان کا تعلق عربی تو بیچارے پڑھ نہیں سکتے، نہ ان کا مخرج نکلے گا، مخرج تو بڑے بڑے عالموں کا بھی نہیں نکلتا، باقی عرب حضرات ان کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں، وہ تو تلاوت صحیح کریں گے۔ تو یہ بھی دھوکہ دیا گیا کہ قرآن سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، خبردار تم مت پڑھو زیر زبر کی غلطی کر۔ بھائی زیر زبر کی غلطی تو نیت سے ہوتی ہے نا، اعمال بالنیات، ایک آدمی پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیر زبر کی غلطی ہوتی ہے، اس سے کوئی معنی تو نہیں بتا رہا ہے لوگوں کو، وہ تو تلاوت کر رہا ہے ثواب کی خاطر۔ تو یہ دوسرا دھوکہ جو لوگوں کو دیا گیا۔ اللہ پاک نے سورہ قمر میں 4 دفعہ فرمایا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ کہنے کا تو کیا مقصد ہے کہ قرآن ایک کورس کی کتاب ہے جس میں ہمارا پرچہ ہو رہا ہے، ایک مزدور کا بھی پرچہ ہو رہا ہے، ایک کارخانے دار کا بھی پرچہ ہو رہا ہے زندگی کا، اور کورس کی کتاب قرآن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کورس کی کتاب اتنی مشکل کی ہے کہ صرف ایم اے اور پی ایچ ڈی والا ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر میٹرک پاس ان پڑھ 8ویں جماعت پاس والوں کا تو پرچے میں فیل ہونا لازم ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت لینے کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورس کی کتاب اتنی آسان ہے کہ اگر ایک ان پڑھ ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، نہ اس کو سندھی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن گھر میں آ کے اپنے بیٹے کو یا بیٹی جو 8ویں جماعت کی طالبہ ہے اس کو کہے کہ بیٹی ادھر آؤ، آپ ذرا یہ جو ترجمہ ہے نا مجھے پڑھ کے بتاؤ، ابھی میں نے بیچ میں سے قرآن نکالا ہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ جیسے میں نے بیچ ابھی یہ ہے تو میرے پاس عربی میں لیکن ترجمہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تارازی کو سیدھا کروں گا، اور اس قیامت کے دن، اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کا ایک مٹر کے برابر بھی کوئی دانے کا گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور ہم پورا حساب کرنا جانتے ہیں۔ ہو گیا نا یہ؟ اب یہ بیٹی اگر اس کو کہے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی جو ہے نا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ریکارڈ، سمجھ آ جائے گی نا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ یہی تو اللہ کہتا ہے قرآن اس لیے آسان ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کافی ہے، معنی کرنا ضروری نہیں۔ اس قسم کا عقیدہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کورس کی کتاب ہے جس میں ہم سب کا پرچہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ صرف معنی کریں، عربی میں پڑھیں اور ہمیں پتہ نہ چلے، حالانکہ دنیا میں جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جیسے یورپ میں اور امریکہ کے ملکوں میں 234% اسپیڈ سے اسلام پھیل رہا ہے، ان کے پاس تو قرآن ہے ہی انگریزی میں، عربی تو اس کے پاس ان میں ہوتی نہ ہوتی تو اسے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ عربی کا ہمارا تعلق صرف اتنا ہے جتنی نماز میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں رٹنی پڑیں گی، لیکن باقی تو ہمیں پتہ کرنا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں افلا یتدبرون القرآن کہا نا اللہ نے۔ اب یہ تدبر کی تفسیری معنی کیا ہے؟ تدبر کی معنی ہے کہ قرآن کی آیت کو اس طریقے سے سمجھ کر پڑھنا اور عمل کی نیت سے پڑھنا، اس کو تدبر بولتے ہیں۔ بھلی اٹھا کے دیکھیں آپ، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن جو ہے اس میں برکتیں ہیں، برکت بری کتاب ہے، لیدبروا آیاتی، کہ اس کو سمجھ کر عمل کے نیت سے پڑھیں، ولیتذکر اولی الالباب، پاس وہ ہو جائیں گے جو اس کورس کو اچھی طرح پڑھ کر اس پر عمل کریں گے، ان کو اللہ کہتا ہے یہ اولی الالباب ہیں۔ ظالین جو ہم سورہ فاتحہ میں آتی ہیں ولدالین غیر المغضوب علیہم ولدالین، تو اس کا جو تفسیر کی ہے قرآنی شعور انقلاب امام عبید اللہ سندھی نے صفحہ نمبر 151 میں، تو ظالین کون ہیں؟ کرے اس زمانے میں تو کہتے تھے نصارہ اور یہود، لیکن اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی ظالین میں سے ہے، یعنی اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہماری سمجھ سے اوپر ہے، پھر ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟
پھر ہم فیل پاس کیوں ہوں گے؟ قرآن کے احکامات جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو عمل کیسے کریں گے؟ امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے آگے لکھتا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی و معنوی دقتیں دور کر دی ہیں۔ اب اسے کتاب عظیم کو سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ اب بھی یہ کہنا کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا پرلے درجے کی گمراہی، ضلالت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد پھر مفتاح دار السعادہ کے صفحہ نمبر 87 پہ لکھا ہے کہ فقرات آیتن بتفکروں و تفہم، کہہ رہا ہے کہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کے عمل کے نیت سے پڑھنا خیر من قرات ختمتن بغیر تدبر و تفہم، پورے قرآن بغیر سمجھ کے ختمے کرنے سے زیادہ ثواب ہے صرف ایک آیت کو سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھنا۔ مفتاح دارالاسلام میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اے ابا ذر، اگر تم ایک آیت قرآن کی پڑھے اور اس کا علم حاصل کرے، خیر لکم من ان تصلی 100 رکعت، تو 100 رکعت نفل رکعتیں پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے افضل ہے ایک آیت قرآن کا۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اسی لیے مولانا سلمان حسینی ندوی نے ایک تقریر کی ہے جس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا ہے کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، گنڈوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، یا صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، جیسے ایک معجزہ صالح کو دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں یعنی ید بیضا کی شکل میں، جیسے معجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے پھونکنے کی طاقت کی شکل ہے، ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ ہماگیر، اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا ہے۔ اور پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے، حضرت صالح کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ید بیضا رخصت ہو گیا، عصا رخصت ہو گیا، حضرت کی عیسیٰ کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہے۔ مولانا سلمان حسین ندوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں کہتے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر لوگ اور مشرک کو کبھی بھی اسلام نہیں مانیں گے، کبھی بھی اسلام پہ نہیں آئیں گے جب تک ان کو آپ قرآن کی کھلی آیتیں پہنچاؤ۔ یہ جو شرک چل رہا ہے تقریر سے نہیں ہوگا، ان کو بٹھا کے قرآن کھول کے آمنے سامنے دکھاؤ یہ آیت اس کا ترجمہ ہے، تو یہ شرک بھی چھوڑیں گے اور یہ کفر بھی چھوڑیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اکثریت جو ہے قرآن سے دور ہے، تو اللہ نے منع کیا ہے سورہ انعام میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ جو اکثریت ہے قرآن پڑھتی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے ان کو اکثرت کے لیے کہا نا ام تحسب اکثرهم یسمعون یعقلون، کہ آپ سمجھتے ہو کہ اکثرت قرآن کو سنتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کیا لکھا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جو اللہ کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، تدبر نہیں کرتا، عمل کی نیت سے نہیں پڑھتا، اللہ فرماتے جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کھنجر یہ تھا قرآن سے دوری، جو ابھی تک آپ کو یوٹیوب پہ مولوی ملیں گے کہیں گے ترجمہ نہیں کرنا، تمہارا کام ترجمہ کرنی، عالم سے سیکھو۔ ارے بابا یہ ترجمہ بھی تو عالموں نے کیا ہے نا، تو ہم تو انہی کا پڑھ رہے ہیں، اپنا تو نہیں ترجمہ مانا کر رہے ہیں، اور کون سے عالم سے سیکھیں جب عالموں نے، حتیٰ کہ صرف اردو زبان میں 1000 ترجمے ہیں، سندھی میں پتہ نہیں کتنے ترجمے ہیں، تو جب عالموں نے کیا ہے تو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا خنجر یہ تھا کہ انگریزوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کریں کہ لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں۔ اب جیسے مثال کی طور پہ 4 بھائی ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھائی 2 فرقوں میں بڑھ جائیں،
تو دو بھائی کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بولا جائے گا یار بات سنو، تم ایک کام کرو، ان بھائیوں سے اگر ان کی ملکیت چھیننی ہے نا، یہ کہہ دو کہ یہ جو میرے دو بھائی ہمارے باپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں، یعنی اپنی ماں پہ الزام لگا دو کہ میرے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم میں صرف باپ کے بیٹے، تو فرقہ بن گیا نا، الزام لگاؤ گے تو دوسرا فرقہ بن گیا۔ اسی طرح انگریزوں نے ایک، جو میں نے ابھی آپ کو مفتی زرولی کی بتائی کہ کن لوگوں کو اس نے جمع کیا، اور دوسرا خنجر تھا یہ شعر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ کو، یعنی انگریزوں نے ان کو سکھایا کہ تم بولو کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ مانو نا، ایک ہی بات ہے، سب سارے نبیوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ صورت انسان کی لے کے زمین پہ آیا ہے، ہم اس کو خدا مانتے، تم بھی مانو۔ تو یہ انہوں نے یہ شروع کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ۔ تو کہا گیا کہ پتہ ہے کیا ہے، عوام تو جاہل ہے، لیکن اس شعر کی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں، خدا ہیں، زمین پر انسان کا شکل لے کے آئے ہیں، اور یہ ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ موجود ہوں گے، ہماری دعائیں سنتے ہیں، بلکہ جلسوں میں ہم اس کے لیے کرسی رکھیں گے اور کہیں گے کہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر لوگوں میں جوش پیدا ہوگا۔ تو اس کی مخالفت کون کرے گا؟ اس کی مخالفت صرف علماء کریں گے جو قرآن کی معنی جانتے، وہ کہیں گے یار کیا باتیں کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو تم قرآن کی بھی مخالفت کہتے ہو یہ باتیں کر کے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں کرتا، اس طریقے سے انہوں نے یہ فرقہ بنایا، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کل انما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے سورۃ الرعد، آپ اعلان فرمائیے کہ مجھے حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں خود اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور اللہ سے کوئی شرک نہ کروں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اور میں اسی کی طرف تم لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف واپس ہمیں جانا ہے۔ اب اتنی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، وہ تو خود اللہ آئے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورۃ زخرف میں قل ان کان الرحمن ولد، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَابِدِينَ، تو ماں میں تم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، اس کو سجدہ کرتا۔ تو یہ کہلایا گیا۔ اور پھر کلمہ شہادت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، نہ کہ خود وہ اللہ ہے۔ اتنی شہادت کے باوجود پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اور لوگوں کو کہنے لگے کہ بابا یہ تو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، نور مانا اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، یہ تو اس کے گستاخ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جاہل عوام ان کے سائڈ میں ہو گئے، علماء ایک طرف ہو گئے۔ اب علماء نے اپنی جماعت تو بنائی نہیں، ان کا نام رکھ دیا علماء دیوبند کہہ دیا، حالانکہ یہ ری ایکشن میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ سنی حنفی، یہ بریلی دیوبندی اور وہابی میں ہو گئے۔ انگریزوں کا تیسرا خنجر یہ تھا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو رضی اللہ کہو اور حضرت کہو، جو نہ مانے ان کو گستاخ صحابہ کہہ کر شیعوں کا نام لو۔ جبکہ قاتلان حسین نے اعلان کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا خون بہا کر بدر میں ہمارے قریش کے جو بڑے مارے گئے تھے ان کے بدلہ لیا ہے، بھلی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، یہی اعلان کیا گیا تھا۔ اور جو آپ کو قتل کرنے، شہید کرنے والے سارے قریش کے تھے، سپہ سالار ہر قسم کے لوگ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو بدر میں ہمارے بڑے مارے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ان کے خاندان کو شہید کر کے بدلہ لے لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات یہ کریں گے تو کچھ تو لوگ مخالفت کریں گے جن کو پتہ تھا بھائی ہمارا کیا کام ہے کہ اس میں جا کے کہیں گے یہ ہے وہ ہے حضرت ہے یہ رضی اللہ ہے، اللہ پہ ہم چھوڑ دیں۔ اب زبردستی جب کی تو ایک مخالف میں آ گیا کہ بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہو، جو ان کے نظر سے قاتلان ہیں آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ ایسے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، شیعہ سیکٹ بن گیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے بھی کئی طبقے بن گئے، کیونکہ جب ایک دفعہ جب بن جاتا ہے نا کوئی فرقہ، پھر اس میں کئی سو اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، کیونکہ لوگ پہلا ہی جو فرقہ بنتا ہے جھوٹ پہ بنتا ہے، تو جھوٹے کے جو سردار بنتے ہیں پھر ان کے چمچے کہیں گے یہ اتنا کما رہے ہم بھی کمائیں، پھر وہ آہستہ آہستہ فرقے کو توڑ کے اپنی جماعت بنا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور ولا تنازعوا، آپس میں تنازع مت کرو، وتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت نکل جائے گی، اور نکل گئی۔ حالانکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت لی، چاہتے تو لڑ کے
ان سے مار سکے، لیکن انہیں آتے ہی فرقوں میں بانٹ دیا۔ اب وہ کہے، ایک فرقہ کہتا ہے کہ جی یہ گستاخ صحابہ ہیں اور کافر ہیں، ایک کہے کہ یہ جو شیطانی لشکر ہے ہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ اب اس طرح کیسے بنیں گے؟ پھر کہیں گے جی شیعہ کافر ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ کو کافر کہنا شروع کر دیا تو لڑیں گے کیسے؟ آج تک یہ فرقے واریت ہے، کیسے لڑیں گے؟ کہاں ان کی طاقت ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تذہب ریحکم، تیری طاقت نکل جائے گی۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان عام ہے لوگوں کے واسطے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور سب کو ڈراؤ، وَلْيَعْلَمُوا، اور سب کو یہ معلوم ہو جائے، انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور تم لوگ ایک امت ہو، فرمایا گیا۔ باقی اللہ فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو لوگ فرقے بن گئے دین میں اور ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں کہ جیسی جنت میں ہی ہم لوگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہے تو فرقے نہ بنتے، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جس کو چاہے رحمت میں داخل کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے بنیں گے، تو یہ فرقے انہوں نے خود بنائے، لیکن اللہ چاہتا تو فرقے نہ بنتے۔ اسی لیے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ اللہ کی رسی کو سارے پکڑ لو، اللہ کی رسی ہے قرآن پاک، کم سے کم قرآن پہ تو آ جاؤ نا، جو چیزیں قرآن میں لکھی ہیں اس کو تو نہیں چھپاؤ نا۔ یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کرو؟ کیونکہ ان فرقوں کی جو ہے نا پت ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے، یہ چھپائیں گے؟ نہیں نہیں، وہ تو خود اللہ ہے، وہ تو خود خدا ہو کے زمین پہ آیا ہے۔ ابھی میں نے بتایا، اب قرآن پڑھیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے بھائی یہ ہے، پھر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور متفرق نہ ہو۔ یعنی جب تک آپ قرآن کو نہیں تھامیں گے، اس کو سورس آف انفارمیشن سارے نہیں لیں گے اور لوگوں تک قرآن کا معنی نہیں پہنچائیں گے، تب تک یہ فرقے ختم نہیں ہوں گے۔ اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے فضول بےہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت، مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو 3000 سال سے جو لوگ آپس میں نزاع بنا ہوا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہ کی، نہ منطقی، نہ کلامی، نہ سائنسی مثلاً، نہ بحث ذات صفات کیا، نہ بحث خیر شر کیا، نہ بحث جبر و اختیار کیا، نہ بحث حدوث و قدوم عالم کیا، نہ بحث حشر اجساد کیا کہ جسد ہے نہیں ہے، نہ بحث وزن اعمال، نہ کیفیت رؤیت باری تعالیٰ، نہ کیفیت جنت و دوزخ، نہ کیفیت وحی، نہ ماہیت نفس ناطقہ، نہ ماہیت روح۔ یعنی یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں کی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزوں پہ، اور ہمارا سارے فرقے انہی پہ بنے ہوئے ہیں کہ اس میں فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ فرقے واریت دم توڑ رہی ہے۔ اب دم تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ یہ مجلس شیطان کی مجلس، ابلیس کی مجلس شورا میں جب سب نے اپنی رپورٹ دی، آخر میں ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہی تھی۔ عصر کیا ہے؟ یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ، کہہ رہے یہ اتنا نالج آ جائے گا کہ ان سارے فرقوں کے بھید کھل جائیں گے، لوگوں تک ان کا مکروہ چہرہ نظر آ جائے گا اور لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ دور جس کی وجہ سے اب میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت دم توڑے گی، کیونکہ اب ان کے خلاف جو مواد کتابوں میں چھپا تھا وہ اب یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس شعر کے مصداق فرقہ واریت اب دفن ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد مسجدیں بنانا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یعنی جو لوگ ایسی مسجد بناتے ہیں کہ فرقے واریت قائم کی جائے، اور پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف جانے والوں پہ حملہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اب اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر احمدیہ میں صاحب مدارک کشاف سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ مسجد جس کی تعمیر سے مقصود رضا الہی کے بجائے شہرت، ریاکاری، فخر و مباح جیسی غرض ہو،
مسجد ضرار سے ملحق ہے، یعنی جو مسجدیں فرقے واریت کے لیے قائم کی جائیں، اسی لیے کہ میں اگلے فرقے کی برائی بیان کروں اور ممبر کے چل کے ان کو کافر کہوں اور ان کی باتیں کہوں، یہ بھی مسجد ضرار سے ملحق ہے۔ صاحب کشا عطا سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ پر ممالک فتح کیے تو انہوں نے مسلمانوں کو تعمیر مساجد کو حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ایک شہر میں 2 مسجدیں اس طرح نہ بنائی جائیں کہ ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچے، یعنی ایک محلے میں ایک مسجد بنی ایک فرقے کی، اب وہ کہیں گے بھائی ہماری تو نماز اس میں نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اس محلے میں تھوڑا آگے جا کے اپنی مسجد بناتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں آج کل کے متعصب مشائخ پر تعجب ہوتا ہے کہ نام و نمو شہرت کی غرض سے ہر طرف مساجد تحریم کرتے جا رہے ہیں، اپنے آباؤں کی اندھی تقلید میں ان کے پیش نظر محض اپنا اقتدار عزیز ہے کہ ہمیں نوکری ملے گی، چندہ ملے گا، اور اس حاضہ کے موضوع میں غور و تامل سے قاصر ہیں۔ تفسیرات احمدیہ حصہ اول صفحہ 535۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ہر مسجد میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اگر دیوبندی ہو تو بریلوی کی مسجد میں نماز ہو جائے گی، جائیں پڑھیں، اور وہ ان کی مسجد میں جائیں، اور اہل حدیث کی مسجد میں جاؤ، وہ آمین زور سے بولے آپ نہ بولو، یا جہاں اہل حدیث ہے عام مسجد میں چلے جائیں، اگر وہ آمین آہستہ بول دیں اس دفعہ آہستہ بول دو یا تھوڑا سا، تو مسجد میں جائیں، اور فرقہ واریت نہ کرو کہ یہ بریلوی کی مسجد ہے ہم نہیں پڑھیں گے اس میں نماز، غلط ہے، ہر مسجد میں جائیں۔ لیکن میرا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ جو نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اگر یہ مسجد پہ یہ بورڈ لگائیں کہ یہ جو ابھی تعمیر ہونے جا رہی ہے جیسے آپ کو چندہ مانگ رہے ہیں، اس میں یہ بورڈ لگائیں کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر فرقے مثلا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے لوگ ترجیحاً مسجد کے امام کے پیچھے یا انفرادی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مذکورہ ہدایت پر مشتمل مساجد کو ہی چندہ دیں، اس کے علاوہ چندہ دینے سے گریز کریں، جو فرقے واریت کی بنیاد پہ مسجد بنائیں ان کو آپ چندہ نہ دیں۔ اب یہ ان کی فرقہ واریت دفن ہو رہی ہے، اس لیے آپ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ ہاں یہ بورڈ لگائیں کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، اس میں ہر آدمی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ دیوبندو کی مسجد ہے تو بھائی بریلی بھی آ کے نماز پڑھیں، شیعہ بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے اہل حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ مسجد اصل مسجد اسلام کی یہی مسجد ہے، اس میں آپ ان کو چندہ دیں۔ لیکن اگر یہ مشہور کریں کہ یہ اس فرقے کی مسجد ہے تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ اس میں آپ چندہ نہ دیں۔ اسی لیے ابلیس نے جب یہ کہا تھا کہ مجھے اثر حاضر کے تقاضوں سے خوف ہے کہ یہ ساری باتیں کھل جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آشکارا ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ پھر ان چھوٹے شیطانوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، تو پھر اس نے یہ کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ کہیں ان کو ہوش نہ آ جائے، قرآن کے ترجمے عام نہ ہو جائیں اور لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کرتے رہیں، کہ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شریعت آشکارا نہ ہو جائے۔ اور علامہ اقبال نے آخر میں یہ کہوں گا کہا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کس طرح انہوں نے ہمارے اسلام کے جگر میں انڈو پاکستان میں 3 کھنجر مارے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ ہمارا دل جو ہے وہ انشاءاللہ وہ شفا یافت ہونے لگ رہا ہے۔ اور یہ جو ملٹی میڈیا اور فیس بک اور یوٹیوب آیا ہے، اس کی وجہ سے ساری یہ کارستانیاں منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور ہم پڑھے لکھے مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو خاص طور پر اپیل ہے کہ آپ سمجھیں اور اس فرقے واریت کو جو اس کا دم توڑ رہے ہیں اس پہ اور دم توڑنے کی مدد کریں، کہ اللہ پاک ہمیں علم کی روشنی سے اتنا آشکار کرے کہ ہم ان فرقے واریت سے بالکل پاک ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔